کہتے ہیں بچپن میں جناب حبیب کو اپنے دوست، بچپن کے دوست امام حسین سے بڑا عشق تھا، بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. بس میں چند معرفتی جملے آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں، بس توجہات کا طالب ہوں. کہتے بہت ہی زیادہ محبت تھی امام حسین سے جناب حبیب کو، اتنی محبت کہ یہ بار بار اپنے بابا مظاہر سے کہا کرتے تھے کہ مجھے امام حسین سے ملا دو. یہ اتنی محبت، اتنی شفقت تھی آپس میں. ایک دن جناب حبیب کے والد گرامی دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس پہنچے کہ آقا مولا میرے گھر پہ دعوت میں تشریف لائیں، میرا بیٹا حسین سے ملنے کے لیے بے چین ہے اور روز مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے امام حسین سے ملنا ہے، مجھے میرے دوست حسین سے ملنا ہے، اشتیاق بہت زیادہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم دعوت قبول کرتے ہیں، انشاءاللہ تمہارے گھر پہ آئیں گے. اب دیکھیں روایتوں کے الفاظ دیکھیں، جناب حبیب کی محبت دیکھیں امام حسین کے لیے. اچھا عاشق و معشوق کے قصات تو ماشاءاللہ سے آپ حضرات بالخصوص جوان بڑے اچھی طرح سے جانتے ہوں گے. یہ جو مجازی عشق ہے آج کے اس دور میں، مجازی عشق میں اگر کہہ دیا جائے کہ 3 بجے یا 2 بجے فلاں صاحب یا فلاں صاحبہ فون کریں گی، کال کریں گی، تو بڑے شدت سے انتظار کیا جاتا ہے اس وقت کا کہ اس وقت میں کال آنے والی ہے. یقین جانیں یہ مجازی عشق کی میں باتیں کر رہا ہوں. اب ذرا سوچے حقیقی عشق کا عالم کیا ہوگا جب حبیب کو پتا چلا کہ مغرب کے بعد امام تشریف لائیں گے. روایتوں کے الفاظ ہیں ظہر سے جناب حبیب ابن مظاہر اپنی چھت پہ کھڑے ہوئے صرف ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں. کس لیے؟ عشق حقیقی کے انتظار کے لیے. امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب آنے والے، اب آنے والے، اب آنے والے. ایسے ہی اگر اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرنا ہے تو ایسے ہی انتظار کرو. اپنے زمانے کے امام کا اس طرح سے انتظار کرو، اپنے زمانے کے امام کا. خلاصہ جناب حبیب بے چین ہیں. کون آنے والا ہے؟ حسین آنے والے ہیں. اب جناب حبیب کبھی اس طرف بھاگ رہے ہیں، کبھی اس طرف بھاگ رہے ہیں. اچانک دور سے نظر پڑی کہ ایک سواری آ کے ٹھہری. اب جیسے ہی سواری سے سوار اترے، حبیب کی نظر امام حسین کے چہرے پہ پڑی. حبیب کس کے دوڑے. روایتوں کے الفاظ ہیں کہ اتنی تیز دوڑے کہ حبیب چھت سے زمین پہ گر گئے. اب جیسے چھت سے زمین پہ گرے مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے. بھائی روایتوں کے الفاظ ہیں اس دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے. انتقال، میں معجزات امام حسین بیان کر رہا ہوں. اس دنیا سے انتقال فرما گئے. کہتے ہیں حبیب کے والد مظاہر نے کہ بھائی رسول اللہ ہمارے گھر پہ تشریف لا رہے ہیں، اگر ہم نے انہیں یہ خبر دے دی تو یقیناً غم و حزن کا عالم ہو جائے گا. اور یہ حقیقی معرفت جب انسان اہل بیت کی محبت میں معرفتوں کی منزلوں تک پہنچتا ہے نا تو وہ یہ عالم ہوتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے. میں نے بارہا یہ جملہ کہا، اسی میسج کے ذریعے سے ایک میسج آپ حضرات تک منتقل کرتا چلوں. یہ جو ہم اپنی خوشیوں کے مقابلے میں اہل بیت کی خوشیوں کی قدر نہیں کرتے یا اپنے غموں کے مقابلے میں اہل بیت کے غموں کی قدر نہیں کرتے، یہ ہماری حماقت ہے، حماقت ہے. اگر آپ کو یوم غدیر، میں بعنوان مثال میں آپ کو حدیثوں کا خلاصہ دے رہا ہوں، اگر یوم غدیر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہمارا باپ اس دنیا سے چلا جائے تو ہم اس کے غم میں نہ بیٹھیں بلکہ مولا کی خوشی میں خوشی منائیں. یہ چیز کہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے؟ اصحاب کربلا سے. دیکھیں اپنا بچہ اس دنیا سے جا چکا ہے، بچے کو کنارے رکھ دیا کہ کون آ رہا ہے؟ حسین آ رہا ہے. کائنات کا رسول گھر پہ تشریف آ رہا ہے، بچے کو کنارے ایک کمرے میں رکھ دیا. اب جب دسترخوان بچھایا گیا انہوں نے سوچا پہلے کھا لیں پھر ہم یہ خبر انہیں دیں گے. دسترخوان بچھایا گیا، رسول اللہ دسترخوان پہ تشریف فرما ہوئے، ایک طرف امام حسین بیٹھے. اب دیکھیں نا بھائی، دوستی کا مطلب، عشق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے آگ برابر ہو. یہ عشق ہوتا ہے، ویلا ایک طرفہ عشق تو پتہ نہیں کس کو کس سے ہوتا رہتا ہے. عشق کا مطلب ہی ہوتا ہے دو طرفہ. اب دیکھیں یہاں امام حسین دسترخوان پہ بیٹھے، لقمہ سامنے ہے، امام حسین کی نظریں حبیب کو ڈھونڈ رہی ہیں. اللہ اکبر. حبیب کی معرفت، حبیب کی منزلت دیکھیں، کیا وقار ہے حبیب کا. امام کی نظریں کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ حبیب. چاروں طرف. مظاہر سے حبیب کے والد سے فرمایا کہ حبیب نظر نہیں آ رہے، کہ آپ کھانا تناول فرمائیں، حبیب آتے ہی ہوں گے، آپ کی ملاقات ہو جائے گی. امام حسین نے کہا نہیں، کہ جب تک حبیب نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا.
کہ جب تک حبیب نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اب بے چین, اب والد کرے تو کیا کریں. رسول اللہ کون؟ امام مبین. بھائی دلوں کا راز جانتے ہیں کہ قصہ کیا ذرا بتاؤ. کہ امام حسین کے آنے کی خوشی میں حبیب اتنے بے چین تھے, اتنے بے چین تھے, جیسے ہی مولا حسین کو آتے ہوئے دیکھا بے قابو ہو گئے اور چھت سے زمین پہ گر گئے. یہ دیکھیں جب انسان جمال یوسف زہرا میں محو ہوتا ہے تو اپنا آپا کھو دیتا ہے. جمال یوسف زہرا میں محو ہو گئے تھے حبیب. امام حسین کا چہرہ دیکھا جمال میں محو ہو گئے. وہ جو قصہ آپ حضرات سنتے ہیں جب یوسف کو گزارا گیا, لوگوں نے, عورتوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی, تو مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں عورتیں جمال یوسف میں کچھ اس طرح سے محو ہو گئی تھیں کہ اب انہیں اندازہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ میرا ہاتھ کٹ رہا ہے یا یہ پھل کٹ رہا ہے. اسی طرح سے یہ جو اصحاب کربلا اپنے سینوں پہ تیر لے رہے ہیں, تلواریں لے رہے ہیں, یہ جمال یوسف زہرا میں اس طرح سے محو ہو چکے تھے کہ انہیں کسی درد کا کوئی احساس نہیں تھا, کوئی احساس نہیں تھا کسی درد کا. یہ جناب حبیب امام حسین کو دیکھا چھت سے نیچے گر گئے, پورا قصہ بیان کیا. امام حسین نے فرمایا ذرا بتاؤ حبیب کہاں ہے, کہ بتاؤ حبیب کہاں ہے. بتایا گیا حبیب فلاں کمرے میں. امام مبین, امام مبین کے لیے چاہے وہ جھولے میں ہوں, گہوارے میں ہوں, تب بھی ملائکہ کو پر عطا کرتے ہیں. بھائی امام مبین کے لیے سب برابر, چاہے چھوٹا سن ہو چاہے بڑا سن ہو برابر. جیسے امام حسین نے سنا حبیب اس دنیا سے جا چکے کہ حبیب کہاں ہیں, کہ حبیب کمرے میں لیٹے ہوئے. امام حسین اٹھے اور حبیب کے پاس گئے, چادر اٹھائی, یا حبیب کھڑے ہو جاؤ, تمہارا مولا تمہارے سامنے کھڑا ہے. کہ حبیب کھڑے ہو جاؤ, تمہارا مولا تمہارے سامنے کھڑا. بس اتنا سننا تو حبیب کھڑے ہوئے, السلام علیک یا ابا عبداللہ.